افسیوں کے خط کا تاریخی اور تفصیلی تعارف۔ یہ خط نیا عہد نامہ کی 10ویں کتاب ہے، لیکن پالوس رسول کے خطوط لکھنے کی ترتیب کے لحاظ سے 7واں خط ہے، اور اس میں 6 ابواب اور 155 آیات ہیں، اور ان میں پرانا عہد نامہ کی 5 آیات شامل کی گئی ہیں۔ مشیگن یونیورسٹی میں افسیوں کے خط کے صحیفے کا ایک قدیم ورق پڑا ہے، جس پر افسیوں 1 باب 1 تا 11 آیات لکھی ہیں۔ یہ خط تقریباً سن 60 میں روم سے لکھا گیا، جب پالوس پہلی دفعہ وہاں قید تھا، اور اس بات کا ذکر پالوس رسول باب 3 1 4 1 اور 6 20 میں بھی کرتا ہے۔ افسیوں کا خط غیر اقوام میں سے ایمان لانے والے مسیحیوں کو لکھا گیا۔ یہ خاص افسیوں کی کلیسیا کو نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ خط سب دوسری کلیسیاؤں کے لیے بھی تھا، جیسا کہ 1:15 میں سب مقدسوں کے الفاظ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ افسیوں کے خط کا ٹائٹل افسیوں کا خط تقریباً سن 200 میں دیا گیا۔ سینٹ اسٹین بتاتا ہے کہ اس خط کی بہت سی نقلیں تیار کی گئیں، اور ان نقلوں میں افسس میں کی جگہ خالی رکھی جاتی تھی، تاکہ جس کلیسیا کو یہ خط بھیجا جائے یہاں اس کلیسیا کا نام درج کر دیا جائے، اور اس خط میں کچھ قدیم نسخوں پر بھی یہ جگہ خالی ہے، اور پالوس ایسے خطوں کو دوسرے کلیسیاؤں میں بھیجنے کی اجازت دے دیا کرتا تھا۔ دیکھیے کولوسیوں 4 باب 16 آیت کے اندر اس بات کو۔ افسیوں کے خط کو لدوکیا کا خط بھی کہتے ہیں، اور جس کی بابت پالوس رسول کولوسیوں 4:14 میں ہدایت دیتا ہے کہ جو خط لدوکیا کی طرف سے آئے تم بھی پڑھنا۔ کچھ مورخین یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ شاید افسیوں اور کولوسیوں کے خط اکٹھے لکھے گئے ہوں گے، کیونکہ دونوں خطوں کا متن ایک ہی ہے، اور دونوں خط تخس کے ہاتھ باری باری سب کلیسیاؤں کو بھیجے گئے۔ افسیوں کے خط کا متن خدا کی نیک مرضی کے ارادہ کے موافق بیشتر سے چنے گئے۔ مسیح کے خون سے مخلصی پائی، ہم پر روح القدس کی مہر ہوئی۔ مسیح کلیسیا سمیت سب چیزوں کا سردار ہے۔ ہم اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، لیکن اب مسیح میں زندہ ہیں، اور نجات خدا کے فضل ہی سے ملتی ہے، اور یہ خدا کی مرضی سے بخشش ہے۔ غیر قوم والے پہلے نا امید اور خدا سے دور تھے، مگر اب نزدیک ہیں، اور ان کی مختونوں کے ساتھ بھی صلح ہو گئی ہے، اور اب ایک نیا روحانی مقدس بنا جاتا ہے۔ کلیسیا ایک بھید ہے جو ازل سے پوشیدہ رہا۔ مسیح کی محبت بے بیان ہے۔ ہمیں ایک عہدے کے لیے بلایا گیا ہے، اور اسی لیے کلیسیا میں نعمتیں دی گئی ہیں تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ ہمیں نئی عقل کے مطابق چلنا چاہیے، اور پرانی انسانیت کو اتار کر نئی پہننی چاہیے، اور ہمیں روح القدس سے معمور ہونا چاہیے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ مسیح اور کلیسیا کا رشتہ ہے۔ ہمیں فرمانبرداری کرنی چاہیے، ہمیں روحانی ہتھیار باندھنے چاہیے، اور بلا ناغہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اس خط میں پالوس کسی خاص غلط تعلیم یا کسی بدعت کا ذکر نہیں کرتا، جیسا کہ کرنتھیوں اور غلطیوں کے خط میں ہے، بلکہ سب مقدسوں کی روحانی سمجھ کو گہرا کرنے والی باتیں لکھتا ہے، تاکہ وہ خدا کے ازلی ارادہ اور فضل کی پہچان میں ترقی کرے، اور کلیسیا کے لیے خدا کے بلند مقصد کو سمجھ لیں۔ اس خط میں پالوس رسول کی 2 خاص دعائیں درج ہیں جو کلیسیا کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پہلی دعا خدا کی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح کے لیے، اور دوسری دعا باطنی انسانیت میں زوراور ہونے کے لیے۔ اس خط میں تیخوس کے سوا اور کسی شخص کے نام سلام نہیں بھیجا گیا، حالانکہ پالوس افسس میں 3 برس رہا، اور افسس کی کلیسیا کے سب لوگوں سے بھی واقف تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خط ایک کھلا خط تھا، اور اس خط کو باری باری سب کلیسیوں میں بھیجنا ہی مقصود تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح اپنے کلام کے بھیدوں کو سمجھنے اور اپنے کلام پر چلنے میں آپ کو توفیق بخشے۔ آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور خداوند کے کلام کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔